بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آج کے مہمان لطیف کھوسہ صاحب ہیں. 2011 سے 2013 تک گورنر پنجاب رہے. یہ سینیٹر بھی رہے, اٹارنی جنرل بھی رہے, وفاقی مشیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن بھی رہے. 1970 سے 2023 تک پاکستان پیپلز پارٹی سے سیاسی وابستگی رہی اور ایک موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے. دسمبر 2023 میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شرکت کی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں خود صاحب؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. خود صاحب, وکلا تحریک میں آپ پیش تھے, تاہم 2008 کے انتخابات کے بعد آپ تحریک سے علیحدہ ہو گئے. تحریک سے پیچھے ہٹنے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, تحریک سے پیچھے ہٹنے کی وجہ میری پارٹی کا جو ہے کمانڈ تھی, آپ کہہ سکتے ہیں. وہ تحریک تو چلائی آپ رہے تھے. بالکل چلائی. وہ تحریک تو کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو این آر او پہلے ہوا اور پھر این آر او کے معاملات کچھ بگڑے تو پھر یہ تحریک نے جنم لیا. تو آپ تحریک سے کیوں ہو گئے؟ آپ کا تو سر پھٹ گیا, آپ کا تو لہو لوگوں نے دیکھا. تو آپ تحریک سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ نہیں, تحریک سے میں بنیادی طور پر علیحدہ میں نہیں ہوا تھا, بلکہ محترم چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب اپنے جو ہے وہ اس سے موقف سے ہٹ گئے. چلے, جب ہم کہتے ہیں کہ افتخار چودھری اپنے موقف سے ہٹ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس موقف سے وہ ہٹے؟ ہم نے جو تحریک چلائی تھی کہ ایک انصاف ہوگا, ایک میرٹ ہوگی, ایک جو ہے پاکستان کے اندر ایک نئی جنم لے گا. ایک آپ تو چلتے رہے, راتوں کو لوگوں کو جگاتے رہے, آپ کہتے رہے کہ ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے, تو پھر کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں, اعتزاز احسن ساتھ رہا, لیکن ظاہر ہے میری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن سے بائیکاٹ کیا. افتخار محمد چودھری نے بھی اور اعتزاز احسن نے بھی انہی کی لائن ٹو کی. ہمیں یہ قابل قبول نہیں تھا. مجھے ایک بات بتائیں, کیوں وہ الیکشن کا بائیکاٹ چاہتے تھے چودھری افتخار؟ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں چاہتے تھے, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, رانی شہید بے نظیر, اس کا بڑا واضح تھا کہ اب ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے وہ سپیس نہیں دینی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ وہ الیکشنز کروا کے ہم نے وہ غلطی نہیں کرنی ہے جو پہلے کی تھی 85 والی. تو اس لیے ہم ہر صورت میں افتخار چودھری الیکشن نہیں چاہتے تھے. افتخار چودھری نہیں چاہتا تھا الیکشن. مقاصد کیا تھے اس کے؟ مقاصد وہ بائیکاٹ کر کے وہ اور زیادہ پریشر ڈالنا چاہتا تھا. کس پہ؟ مشرف پہ؟ اسٹیبلشمنٹ پہ, ظاہر ہے مشرف پہ. جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنا اختلاف تھا, کیانی وسیم مشرف, اسی نے تو افتخار کو جو ہے قائم رکھا تھا. وگرنہ تو افتخار چودھری صاحب تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ دستخط کروا لو اور اس کے بعد جو ہے وہ خود چلا گیا. اور پھر اس کے بعد جو کیانی صاحب تھے نائب ماشاءاللہ اندر کا, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تگڑا ہو. افتخار محمد چودھری صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر یہ الیکشن کو ہم مؤخر کروا کے یا یہ کریں گے تو جلدی اس سے جو ہے مشرف سے چھٹکارا ملے گا, اور یہی کیانی چاہتا تھا. 2007 میں محترمہ بے نظیر نے چودھری مختار کے گھر نارملی رہائش اختیار کرتی تھیں, مگر ایک دن پولیس اور رینجرز نے وہاں پہ دھاوا بول دیا اور وہ آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور وہ پھر آپ کے مہمان بنی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بے نظیر کو بطور مہمان کیسا پایا؟ دیکھیں, وہ بہت ہی, جس طرح وہ ان کا نام بے نظیر تھا, وہ کردار کی بھی بے نظیر تھیں, وہ لباس کی بھی بے نظیر تھیں, وہ گفتار کی بھی بے نظیر تھیں, اور کیا خوبصورت ایک پرسنالٹی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک ایسی سرمایہ تھا, نہ صرف پاکستان کا, تیسری دنیا کا, پاکستان تو کیا دنیا بھر کی خواتین کا, بلکہ وہ ایک سٹیٹس مین تھیں دنیا کی. آپ نے محترمہ بے نظیر کو اور آصف زرداری کو یقین دانی کرائی تھی کہ آپ ان کے کیس لڑیں گے اور جیت جائیں گے, مگر آپ ناکام رہے اور آپ سے کیسز لے کے فاروق نائک کو کیوں دیے گئے؟ نہیں, یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کو یقین دہانی نہیں کروائی کہ میں کیس جیت کے دوں گا, کیونکہ یہ تو شرک ہوتا ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وکیل کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی دیانتداری سے, اپنی استطاعت سے, اپنی اہلیت سے, اپنے تجربے سے
میکسیمم اس میں جو ہے اپنا انپٹ دے اور کوشش کرے. مجھے کبھی ریپلیس نہیں کیا گیا فاروق نائک سے. سو یہ کہنا کہ مجھے ریپلیس کیا گیا ہے, مجھے ریپلیس کبھی نہیں کیا گیا. میں مسلسل اور متواتر ساتھ رہا ہوں. اٹارنی جنرل حکومت کا چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے. از اٹ اے فیکٹ؟ حکومت کا ہی نہیں ہے, وہ ریاست کا جو ہے سربراہ, وہ اپنا فرسٹ پرنسپل لا آفیسر ہوتا ہے پاکستان کا, فار پاکستان ہے. آپ کے دور میں شوگر کے حوالے سے ایک مقدمہ آیا صحیح, جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ چینی کی قیمت 40 روپے فی کلو کی جائے, جس کو سپریم کورٹ نے بعد ازاں پورے ملک میں نافذ العمل قرار دیا. سپریم کورٹ نے ایک رکنی کمیشن تشکیل دیا جس کی سربراہی ڈاکٹر خالد مرزا کر رہے تھے. آپ نے اس کمیشن کی مخالفت کی. کیا یہ وجہ بنی کہ آپ کو اٹارنی جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا گیا؟ نہیں وجوہات وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کچھ ایسا تھا. باہر کا یہ دیکھیں, بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا چودھری افتخار صاحب کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی, میں نے کہا فار گاڈ سیک ڈونٹ انٹرفیئر. یہ مارکیٹ کے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اگر آپ کوئی چیز کریں گے تو یہ یقین کریں کہ شوگر کی قیمت شوٹ اپ ہو جائے گی. آپ اس میں پلیز انٹرفیئر نہ کریں. لیٹ دس بی اے پولیٹیکل ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ along with the politicians. کیونکہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا 40 روپے. میں عرض کرتا ہوں نا, کیونکہ یہ دیکھیں فلکچویٹ ہوتا ہے. جب آپ کا رمضان شریف آتی ہے تو شوگر کے جو ہے قیمت ہمیشہ فلکچویٹ ہوتی ہے. Were you convinced by the mafia of the sugar mill? No, I'm not. But once you regulate it through the Supreme Court یا گورنمنٹ سے آپ گلے پر دباتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے, یقین کریں. کو صاحب, کیا آپ بھی سمجھتے کہ ریگولیٹری اتھارٹی حکومت کے پاس ہونی چاہیے؟ ریگولیٹری اتھارٹی حکومت کے پاس نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ریگولیٹری اتھارٹی ان کی آلریڈی ہے. لیٹ دیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کنٹرول تھنگس rather than the government. This decision was taken by the government and supported by the Supreme Court of Pakistan. سپریم کورٹ کے دیکھیں سپورٹ نہیں کیا تھا. سپریم کورٹ نے اس کو ایسکلیٹ کر دیا تھا. جو قیمت حکومت نے رکھی تھی سپریم کورٹ نے اس کی انٹرفیئرنس. So why you became the victim in this case? Why? What was the reason? ریزنز دیکھیں, وہ ریزن یہی نہیں تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے افتخار محمد چودھری صاحب نے کاربن ٹیکس کو اڑا دیا. 35 ارب کا جو ہے وہ کر دیا. تو میں نے جا کے انہیں کہا کہ گورنمنٹ نے مجھے کہا کہ جی یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا مجھے تو نوٹس ہی نہیں دیا, مجھے تو بعد میں انہوں نے کال کیا. 35 ارب وہ باہر کیف. میں نے جا کے افتخار محمد چودھری صاحب کو کہا, میں نے کہا جی پھر آپ حکومت بھی آپ ہی لے لیں, کیونکہ اگر پہلے ہی ڈیفیسٹ بجٹ ہے, کوئی ہماری اتنی فائنینشیل پوزیشن نہیں ہے, تو یہ 35 ارب اور اگر آپ ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیں گے تو پھر حکومت بھی لے لیں. کیا اس برطرفی کی وجہ صدر پاکستان اور پرائم منسٹر کے درمیان آپ کے بارے میں اختلاف نہیں تھا, اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ کو برطرف کرنے میں پرائم منسٹر کا ہاتھ تھا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے برطرف نہیں کیا گیا, مجھے ایلیویٹ کیا گیا. مجھے فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس وہ تو بعد میں دیا گیا نا. نہیں اسی کے ساتھ were you attorney general as well as having the other portfolio? اٹارنی جنرل کے ساتھ ہی مجھے, جب میں نے ادھر سے سبکدوشی ہوئی ہے یا ادھر سے میرا ڈی نوٹیفائی تو کیا کسی اور کو نوٹیفائی کیا, تو مجھے سائملٹینسلی جو ہے فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس دے کے ایڈوائزر لیا گیا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دیر واز اے ڈفرنس بٹوین دی پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر. اور صدر زرداری صاحب نے کہا کہ میں کو کنڈورانا کیتا گئے, تمہیں ہٹا کر سپریم کورٹ سے مجھے جو ہے غیر محفوظ کر دیا گیا ہے. بیکاز یو ور اے شیلڈ اسٹینڈنگ بٹوین دی جوڈیشری اینڈ مائی سیلف. اور تم چونکہ اسٹرانگ, ایک ایسی اسٹرانگ آواز بھی تھے, اسٹرانگ ووکلی, یہ جو الفاظ ہیں زرداری صاحب ایگزیکٹلی الفاظ ان کے کوٹ ان کوٹ ہے. ایک درخواست گزار کی, مجھے جو ہے میں کو کنڈورانا کیتا گیا. ایک درخواست گزار کی اہلیہ ہے ڈاکٹر مظہر جمال. اس نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے اس کے خاوند کے کیس کو جیتنے کے لیے یہ وعدہ کیا کہ آپ عبدالحمید ڈوگر سے سفارش کریں گے, اور آپ نے اس سے 30 لاکھ روپیہ بھی لے لیا. فیصلہ اس کے خلاف گیا. یہ بالکل جھوٹ ہے. بات یہ ہوئی تھی کہ مجھے وکیل رکھا گیا تھا
30 لاکھ روپے فیس میں. بعد میں انہوں نے جو ہے وکیل رکھ لیا, کسی اور کو وکیل رکھ لیا, اور پھر وہ پیسے مانگنے واپس آ گئے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے. بعد میں پھر اس نے معافی مانگی, لکھ کے معافی مانگی. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ اس کیس کے معاملے میں سپریم کورٹ نے آپ پر رشوت کا الزام لگایا لیکن اس درخواست پر فیصلہ محفوظ رکھا, اور بعض ازاں جسٹس شاکر اللہ نے اور ظہیر جمالی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا؟ وہ فیصلہ ہو چکا, فیصلہ بھی ہو گیا. پی ایل ڈی شی ایل ڈی میں رپورٹڈ نہیں ہے, وہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے بار کاؤنسل کو بھیج دیا. بار کاؤنسل میں پھر اس نے جا کے تحریری معافی نامہ دے کے اور اس نے واپس, اس خاتون نے, جی خاتون نے بھی اور ان کے اس کے خاوند نے بھی, رائٹ. 12 جنوری 2012 خبر رساں ایجنسی ہے DW, اس میں ایک وکیل ہے نواز چوہان, اس نے ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف درخواست دائر کی کہ اٹارنی جنرل وزیر اعظم کے مشیر کے عہدوں پر سنگین الزامات کی بنا پہ ہٹایا گیا ہے, اس لیے اب یہ گورنر بننے کے اہل نہیں. یہ کیا سازش تھی آپ کے خلاف؟ یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پیچھے پڑے؟ مجھے تو آج تک اس کا نوٹس بھی کبھی نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کوئی اسٹرانگ کنوکشن والا بندہ ہوگا تو اس کے خلاف تو درخواستیں, اس کے خلاف شکایات ہوں گی, درخواستیں ہوں گی. یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ آپ کو پنجاب کا گورنر نہیں بنانا چاہتی تھی, وہ چاہتی تھی شاہ محمود قریشی بنے, لیکن آصف علی زرداری کی جو دوستی اور محبت آپ کے لیے ہے اس نے آپ کو گورنر پنجاب بنا دیا. مجھے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا فون آیا کہ ٹیلی ویژن لگاؤ, ٹی وی لگاؤ, تو میں نے کہا خیریت, کہتا لگا تو صحیح. وہ 9 بجے کا خبر نامہ تھا, میں نے دیکھا کہ مجھے گورنر بنا دیا گیا, تو میں نے اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کیا. تو کہتے ہیں ڈونٹ تھینک می, بے نظیر بھٹو بی بی وانٹڈ دس, میں نے ان کی خواہش پوری کی ہے. میں نے شکریہ ادا کیا ان کا. یہ ہو سکتا ہے. My question is very simple. Let me repeat it again. کیا یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ آپ کو گورنر پنجاب نہیں بنانا چاہتی تھی, وہ چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی گورنر بنے, آصف علی زرداری کی دوستی محبت جو شفقت ہے آپ کے لیے اور بے نظیر صاحبہ کا جیسے آپ نے حوالہ دیا, اس کی بنا پہ آپ گورنر پنجاب بنے؟ یہ مجھے یہ انہی سے پوچھیے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں جب گورنر بنا ہوں تو میں نے جو بیلیجرنٹ ایک چل رہی تھی نا, بیلیجرنٹ قسم کا پروونشل گورنمنٹ کے اندر گورنر اور چیف منسٹر کے درمیان, میں نے اس کو ایبریج کرنے کے لیے میں خود رائے ونڈ گیا. وہ اختلاف تھا کیا؟ میرا تو کوئی آپ کو نہیں, مطلب یہ جو اختلاف تھا یہ کیا اختلاف تھا جس کے لیے آپ کو جانا پڑا جاتی عمرہ؟ نہیں, میں چاہتا تھا کہ حکومت جو ہے ایک کوہیسو طریقے سے, بہتر طریقے سے پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکے, اور فیڈریشن اور پروونس کے درمیان جو ہے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ریاست کا اسی میں بھلائی بہتری ہوتی ہے. میرے ایک آئیڈیلزم سمجھ لیں, جو مرضی سمجھ لیں. تو میں نے کہا یہ بیلیجرنس جو ہے یہ ملک کو اور صوبے کو بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ گئے, کس کو ملے آپ جا کے؟ دونوں بھائیوں کو میں ملا. محترم نواز شریف صاحب بھی موجود تھے, محترم شہباز شریف چیف. کیا رویہ تھا ان کا؟ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا, انہوں نے میری بڑی خاطر کی. میں نے کہا جی دیکھیں, یو ول ناٹ گیٹ یو ڈونٹ نیڈ اے لیگل ایڈوائزر فار دیٹ. میرا خود اپنا لیگل بیک گراؤنڈ ہے. ہماری لیجسلیشن میں بھی میں آئی ول بی ویری یوزفل کہ ہم اچھی لیجسلیشن کریں, پرو پیپل لیجسلیشن کریں, اور قانون اور آئین کو جو ہے ہم ملحوظ رکھتے ہوئے کریں. پھر دوسری بات میں نے کہا جی کہ ایک ریڈ لائن ہے سیاست. ظاہر ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں, آپ جو ہے کیا مسلم لیگ نواز ہے. میرا فرسٹ کزن یہاں جو ہے وہ چیف سیکرٹری تھا, ناصر کھوسا. اس نے بھی جا کے شہباز شریف کو کہا کہ جی میرا کزن آ رہا ہے, آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, آپ مجھے پلیز ریلیو کر دیں تاکہ میں وفاق کو جا کے رپورٹ کر کے آپ اپنی مرضی سے چیف سیکرٹری لے لیں, کیونکہ پھر یہ آپ کو یہ شائبہ نہ ہو کہ شاید آئی ایم اسٹک بٹوین دی مائی ریلیشن. یہ معاملہ زیر بحث آیا اس میٹنگ میں؟
میٹنگ میں نہیں, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے اس سے پہلے یہ کیا تھا. تو شہباز شریف نے کہا کہ آج تم نے یہ بات کی ہے, دوبارہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. تو میں نے پھر جا کے ان کو کہا, اور ہاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو میں نے کہا جی بالکل آپ کیجئے گا, تنقید کیجئے گا جو پالیسیز پہ ہے, لیکن ایک خدا را ریڈ لائن, لیٹس ناٹ کراس دیٹ ریڈ لائن. 2010 میں بطور منسٹر انچارج آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام آپ پر الزام تھا کہ آپ نے آئی سی ٹی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کے چیئرمین کے عہدے پر اپنے بہنوئی کو لگوایا. افسران کا ساتھ نہ دینے پر آپ نے آئی سی ٹی کے 6 جو ڈائریکٹر تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا, جس پر آپ کو وزارت سے ہٹانے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی اور حکومت پاکستان نے آپ کو عہدے سے ہٹایا. تو آپ نے ساتھ ہی وزیر اعظم کے مشیر کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا جو قبول نہ ہوا, اور زرداری صاحب نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ آپ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. دیکھیں میں نے تو یہ اسٹوری ہی غلط ہے, سٹوری ہی غلط ہے. مطلب یہ کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کے معاملے میں آپ کے بنوئی کی تعیناتی, عدالت کا معاملہ, آپ کا استعفیٰ دینا اور آصف زرداری کا کہنا نہیں میں استعفیٰ نہیں, یہ سارے ہی غلط ہے. میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. یہ منوپلی بنی ہوئی تھی, ہم 3Ds میں جانا چاہتے تھے. یہ حکومت پاکستان کا نوٹیفکیشن ہے 19 جولائی 2010. سر دس از دی نوٹیفکیشن ریگارڈنگ دس کوشچن آف مائن. پلیز آپ پڑھ لیں, میں اس کو جواب دے دیتا ہوں, آپ پڑھ لیں. سر دیٹ از گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ ڈویژن نمبر 3/2008 MEN1 اسلام آباد 19 July 2010 Office Memorandum. The delegation power of the federal minister in charge to Sardar Mohammad Latif Khan Khosa, advisor to the Prime Minister on the information technology. The undersigned is directed to state that the Cabinet Division Office Memorandum of such and such and such and such on the consequent upon the above decision, the Prime Minister himself. یہ اس معاملے میں ہے کہ جب آپ کو ٹیکنالوجی سے علیحدہ کیا گیا تو پھر رحمت اللہ نام نے یہ آپ کو نوٹیفکیشن جاری کیا. جی پرائم منسٹر واز انٹرسٹڈ ان ہیونگ دی یہ اس پہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے. انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیلی کمیونیکیشن کے جو فنڈز وغیرہ تھے سارے, انہوں نے ایک ایڈوائزر لگایا ہوا تھا وچ آئی نیور نیڈیڈ, جس کی تنخواہ مجھ سے ڈبل تھی انہوں نے, اور وہ ماشاءاللہ چاہتے تھے کہ وہ جو ہیں اس پر وہ سارا انہی کے کنٹرول میں رہے. یہ جو الزام ہے یہ آیا اور اس پہ یہ ڈیبیٹ ہوئی. کوئی الزام نہیں تھا مجھ پر, نہ تو کوئی فنڈز کا کوئی تعلق تھا اس سے. میں صرف اس میں ریولوشنری تبدیلیوں کے لیے میں بورڈ کو چاہ رہا تھا کہ پروفیشنل بورڈ ہو. یہ جو مافیا آ رہا ہے یہ دس شوڈ اینڈ. وہ مافیا سارا میرے خلاف ضرور ہو گیا اس میں, اور پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب اس کی کنٹرول خود لے لیں. سردار صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات گفتگو ہو رہی ہے کھوسا صاحب سے. پاکستان کی تاریخ میں ان کا بڑا رول ہے, ایک لمبی اننگ کھیلی ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. ملک ریاض کے ساتھ آپ کی ذاتی دوستی بھی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی. ملک ریاض کے خلاف ہونے والی 1401 کنال زمین پر قبضہ کرنے کی انکوائری کو آپ کے حکم پر سسپینڈ کیا گیا, مگر شہباز شریف نے آپ کے مشورے سے اتفاق نہیں کیا. دیکھیں یہ جہاں تک تعلق ہے انکوائری کی سسپینشن کا, میرے پاس ضرور ایک ایپلیکیشن بطور گورنر کے آئی تھی. میرے پاس انہوں نے کہا کہ ضابطہ اور پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. میں نے اس میں جو ہے اس کو سسپینڈ کیا تھا. میں نے کہا کہ ضابطہ اور پروسیجر کے مطابق کیا جائے. کسی کے خلاف 1400 ایکڑ زمین کی شاملات طے کی. یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنا تھی زمین تھی یا کیا تھی. آئی واز ناٹ ایون کنسرنڈ ود زمین وغیرہ. میں تو لیگل پروسیجر بیکاز آف مائی لیگل بیک گراؤنڈ میں چاہتا تھا کہ جو بھی معاملات ہوں وہ قانون کے مطابق ہوں. اور چونکہ مجھے وہ بتایا گیا اور باور کروایا گیا اور بیان الفی لگایا گیا کہ یہ بدنیتی سے
ان کے خلاف جو ہے یہ کارروائی کی جا رہی ہے ملک ریاض کے خلاف. اس لیے یہ ضابطہ فالو نہیں کیا گیا, نوٹس نہیں دیا گیا, جواب نہیں لیا گیا, اور اس کے بنا جو ہے یہ انکوائری انیشیٹ کر دی گئی ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ پروسیڈنگ تمہاری سیٹسفائڈ, قانون کے مطابق, ضابطے کے مطابق. چیف منسٹر نے آپ سے اتفاق نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا کہ چیف منسٹر نے اتفاق کیا یا نہیں. آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. اور چیف منسٹر بائی دا وے از ناٹ دی اپیلیٹ اتھارٹی آف دا گورنر. وہ اختیار انڈر دی اینٹی کرپشن ایکٹ گورنر کا ہے, وہاں لفظ گورنر لکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, چیف منسٹر کی میں مشاورت کا, یعنی گورنر مشاورت کا تب پابند ہے اگر کوئی آئین کے تحت جو ہے آرڈر ہوتا ہے. اگر کسی اسٹیچوٹ, کسی اسٹیچوٹری انسٹرومنٹ کے تحت, یعنی کسی قانون کے تحت گورنر کو اختیار دیا گیا ہے, تو اس میں گورنر 105 کا پابند نہیں ہوتا. اچھا, چیف منسٹر کی آپ کوئی کی ملک ریاض صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آج کل؟ نہیں, آج کل نہیں ہو رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کے طرز سیاست اور عمران خان کی طرز سیاست میں کوئی چیز کامن ہے؟ جی, دیانتداری ان کی کامن ہے. بی بی بھی میں سمجھتا ہوں ٹو دی ہلٹ دیانتدار تھی, اور عمران خان بھی جو ہے دیانت میں سمجھتا ہوں. اور اگر ان کا کمپیریزن کے لیے میں پوچھوں؟ لیکن کمپیریزن تو ہو نہیں سکتا ہے. کمپیریزن اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی ایک تو 2 دفعہ پرائم منسٹر رہی, پہلی خاتون پرائم منسٹر تھیں. پھر اس کی ٹریننگ جو ہے, ان کی ٹریننگ ذوالفقار علی بھٹو نے یعنی شملہ سے شروع کی, اور ان کا ایک بہت وائڈ قسم کا پریزیڈنٹ رہی. وہ جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ رہی. ہاؤ ٹو کمپیئر 30 سال کی سیاست میں صرف 4 سال ان کو اقتدار ملا. 26 سال 4 سال تو اقتدار ان کو بھی ملا, عمران صاحب کو بھی نہیں, 3.5 سال. ہاؤ ول کمپیئر بوتھ آف دیم؟ ویل آئی تھنک کمپیریزن اگر موجودہ حالات میں کریں تو عمران خان از فار مور پاپولر دین اینی آف دی. I'm not talking about the popularity. نہیں, پاپولیرٹی کیوں نہیں کریں گے؟ Popularity can be won. پاپولیرٹی عوام کی دلوں کی دھڑکن دے گا. میں طرز سیاست پہ کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں. طرز سیاست تو کسی نے کرنے نہیں دیا, نہ بی بی کو کرنے دیا, نہ عمران خان کو. آگے چلتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب, آپ کی سیاسی وابستگی ایک ایسی پارٹی سے رہی جس کے 4 سلوگن ہیں. جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اسلام ہمارا دین ہے. اب آپ جس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے کون سے 4 سلوگن ہیں؟ جس پارٹی کے ساتھ میں تھا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, جمہوریت ہماری سیاست ہے. اب جمہور کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. پیپلز پارٹی میں بھی وہ تھی پیپلز پالیٹکس کی. بھٹو صاحب, شہید ذوالفقار علی بھٹو, رانی شہید بے نظیر بھٹو, یہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. اب ہے پاور پالیٹکس پیپلز پارٹی کا آپ سلوگن. معاف کیجئے گا, جب آپ نے کھوسہ صاحب, میں نے کیا معاف کرنا ہے, تاریخ آپ کو معاف کرے گی. آگے چلیں. جب آپ نے الحاق کر لیا نواز شریف کے ساتھ, جہاں سے میرا بیسکلی, آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ہیں؟ چارٹر آف ڈیموکریسی تو دیکھیں, اس وقت تو دونوں ہی باہر تھے. اس وقت دونوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج بھی آ جائیں. آج پیپلز پارٹی ہے. آگے چلتے ہیں. پیپلز پارٹی کا شعار کبھی یہ نہیں تھا, معاف کیجئے گا, اور پیپلز پارٹی جمہوریت کی تھی. آج جمہور کو رول دیا ہے پیپلز پارٹی نے. اور عمران خان کا فرق یہ ہے, عمران خان کا فرق یہ ہے, نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ نو ڈیل ود دی اسٹیبلشمنٹ. نمبر 2, میں نے ملک چھوڑ کر نہیں جانا ہے, جو ہمارے باقی ساروں کے روایات رہی ہے. نمبر 3, میں جو ہے عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا, چاہے مجھے جو مرضی کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں. سو اب وہ بات آئین کی بالادستی کی بھی ہے کہ آئین کی تحریک ہم نے چلائی ہے کہ آئین. یہ عمران خان کے ذاتی سلوگنز ہیں. میں پارٹی سلوگنز کی بات کر رہا تھا. پارٹی سلوگنز ہیں یہ پارٹی سلوگن ہے. عمران کے سلوگن پارٹی سلوگنز ہیں. آگے چلتے ہیں. کھوسہ صاحب, آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے پاس ایسی قیادت ہے جو آصف علی زرداری کے بعد پارٹی سنبھال سکے؟ اور یہ سوال میرا آپ سے عمران خان کے حوالے سے بھی ہے. میرا جواب یہی ہوگا کہ دونوں کا نعم البدل نہیں ہے. لطیف کھوسہ صاحب, قسم لے لو میرا اور اعتزاز کا پیپلز پارٹی سے لافانی تعلق ہے.
شہید ذوالفقار علی بھٹو رانی شہید بینظیر بھٹو کے خون سے بے وفائی کا تصور نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی نہ کبھی چھوڑی ہے نہ کبھی چھوڑیں گے. یہ بات آپ نے 16 اپریل 2023 کو بکلا کانفرنس میں کہی، جبکہ 17 دسمبر 2023 کو آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. ان 8 مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اپنی پیپلز پارٹی سے 53 سال کی وابستگی ختم کر دی؟ آپ نے جو ایک ایک لفظ سائٹ کی کوٹ کیا ہے نا، وہ بالکل میں نے کہا، میں اون کرتا ہوں، میں نے کہا، اور شاید میں کبھی نہ چھوڑتا. لیکن میرے وال آف شیم پر کیا گیا، حالانکہ اس وقت تک میں پیپلز پارٹی کو صرف میں نے جو دیکھیں، میں نے کور کمیٹی میں بھی یہی کہا، میں نے زرداری صاحب کو بھی یہ باتیں کہیں. میں نے کہا خدا را یہ مت کیجئے گا الحاق پی ڈی ایم کے ساتھ، کیونکہ آپ کا کوئی نظریاتی کارکن مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بننے کے لیے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے سنگم کو پسند نہیں کرے گا، نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا. نمبر 1. پھر جب آیا واری تو میں نے کہا کہ خدا را اب کر لیا. جب میں نے کہا بلاول کو اس کا وزیر مت بنانا، خدا را اٹ ول ہانٹ ہم فار دا ریسٹ آف ہز لائف، کہ شہباز شریف کا ایک وزیر بناؤ گے کابینہ کا، یہ مت کرنا. ہی اگریڈ ود می. اس وقت سلیم مانڈوی والا موجود تھے، اپنا رخسانہ بنگش موجود تھیں، اور لوگ بھی موجود تھے. لیکن پھر بن گیا تو میں نے گلا دیا. میں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا، آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ تیری باتیں خرم تیرا مانتا ہے ساری باتیں. میرے بیٹے کا کہا تو آئی گاٹ دی آنسر، میں چپ کر گیا. تو پھر یہ خاتمے کی وجہ بن گئی؟ نہیں، یہ وجہ نہیں بنی ہے. مجھے نوٹس دے کے نیئر بخاری کو نوٹس دلایا گیا کہ کیوں آپ وکیل بنے ہیں عمران خان کے. او بھائی وہ کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف تو وہ تھا نہیں. قتل کا ایک کیس قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں کسی کا. ٹھیک ہے، وکیل بنا تو بڑی بات ہے. اعتزاز حسن ہے بھی وکیل رہا میاں نواز شریف کا. یہ نوٹس نہیں بنتا تھا. اچھا، یہ پھر آسما شیرازی کے ایک پروگرام میں صدر آصف علی زرداری نے یہی سوال کیے کہ جی وہ تو آپ کی پالیسی کے خلاف بولتے ہیں، وہ تو آئین وغیرہ وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں. تو صدر صاحب نے کہا کہ وہ تو ہماری پارٹی میں ہی نہیں ہے. That was the breaking point. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. بے غیرت بے عزت کوئی نہیں. سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے کرتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب، میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. خواجہ حضرات، لطیف کھوسا صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم ہے خواجہ حضرات، ہماری گفتگو ہو رہی ہے لطیف کھوسا صاحب سے. آئیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کھوسا صاحب، آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. کیا عمران نے صدر عارف علوی کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دے کے جمہوریت کی تذلیل نہیں کی؟ دیکھیں، میرے خیال میں وہ بہت اچھی پولیٹیکل موو تھی. اسی الٹیمیٹ ساورن، the people of Pakistan are the ultimate sovereign. اور اس لیے اسمبلی میں لوگوں کو وہ استحقاق تھا جو پی ڈی ایم کی حکومت نے ڈیفائی کیا، اسٹیبلشمنٹ نے اسے جو ہے ابسٹرکٹ کیا. آپ کا کہنا ہے کہ وہ ایک صحیح، بالکل بہت صحیح موو تھی. بہت صحیح. فواد چودھری نے الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف میں دھڑا بندی کی جو وجہ ہے وہ موجودہ قیادت ہے. یہ قیادت نہیں بلکہ پیڈ ملازم ہے. انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ کشیدگی پارٹی میں اعلیٰ عہدوں کی بنا پر ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو کل پرسوں میری خان صاحب سے میٹنگ تھی، نشست. انہوں نے کہا جی اس کا بالکل جواب ہی مت دیں ان کا، بیکاز دے آر ڈسٹریکٹرز. ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو ایک پچھلے مہینے میں 3 4 5 لوگ ہیں، اسماعیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ان کو ٹی وی پر لا کر اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی. آپ بالکل اس پہ جواب ہی نہ دیں ان کا. میرا اگلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جماعت کو آپریشن عزم استحکام سے اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ کوئی جو ہے آپ آپریشن بغیر قومی اسمبلی کی منظوری کے نہیں کر سکتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ پہلے لے کے آؤ، ڈسکس کرو، اپروول لو اور پھر جاؤ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے ہمارے ٹرائبل ایریاز کے ایم این ایز تھے، بارڈرنگ افغانستان ہمارے جتنے ایم این ایز تھے، سب کے سب جو احتجاج کناں تھے. کھوسا صاحب، آپ ڈیورنڈ لائن پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں تو بالکل یقین رکھتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان کا یہ جو ہے مسئلہ ہے. لطیف کھوسا صاحب، ایک انٹرویو میں آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس لیے دھاندلی نہیں ہو سکی کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ہونے ہی نہیں دی. ٹھیک کہہ رہے ہیں.
وہ بندوقیں لے کے پولنگ اسٹیشن کے باہر آ جاتے ہیں اور ایسا کرنے نہیں دیتے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کلہاڑیاں، ٹوکے، گنڈاسے، توڑے دار بندوقیں لے کر پولنگ اسٹیشن کے باہر آ جائیں اور الیکشن جیت جائیں؟ دیکھیں غیور لوگ ہیں، انہوں نے پنجابی غیور نہیں ہے. پہرا، سن لو نا ذرا، انہوں نے پہرا دیا پولنگ سٹیشنز کا بھی پہرا دیا، انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کے آفیسز پر بھی پہرا دیا. میں تو خود اس آگ کے دریا سے گزرا ہوں بھائی جان. یہاں جو کچھ پنجاب میں ہوا، آپ کی سوچ ہے، تشدد کسی شکل میں قابل قبول نہیں ہے. اپنے حقوق کی خاطر اگر آپ کو مثلاً حفاظت جان کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے حق کے لیے اسلحہ دیا گیا ہے تو پھر اس اسلحے کو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ریٹرننگ آفیسرز کے دفتروں پر یہاں جس طرح قبضہ کر کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 تبدیل کروائے. پنجاب میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کلہاڑیاں، ٹوکے، گنڈاسے، توڑے دار بندوقیں لے کے پولنگ اسٹیشن کے باہر آ جائیں اگر ان کے خلاف ایسا ہو. نہیں، مگر وہ کریں کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ ایسی حرکت کریں کیوں؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کس قانون کے تحت اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور کس قانون کے تحت یہ دبنگ آئی جی صاحب جو ہے ڈنڈے مار کے یہ پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کرواتے ہیں. یہ نہ کریں. 3 اگست 2022 کو آپ نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہا کہ عمران خان جو صادق اور امین کا لبادہ تھا وہ مکمل طور پہ اتر چکا ہے. آج عمران خان کے حوالے سے آپ کس خیالات پر قائم ہیں؟ دیکھیں، وہ جو اس سیاق و سباق میں جو پیش ہو رہے تھے، کاغذات پیش ہو رہے تھے، اس میں میں نے اپنی جماعت کا جو ہے ظاہر موقف کو بیان کرنا تھا. حالانکہ اس میں کوئی ایسا ورڈکٹ تو نہیں آیا ہے اور میرے کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا. لطیف خان صاحب، آپ کے منشور میں شامل ہے کہ سینٹ کی مدت 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی جائے اور سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے. کیا آپ اس کا طریقہ کار بتانا پسند کریں گے کہ عوام کیسے منتخب کریں؟ دیکھیں، ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ قومی اسمبلی بھی 5 سال سے 4 سال ہو جائے. آپ نے تو بہت کچھ کہا ہے. مطلب آپ کا جو سارا پاکستان تحریک انصاف کا یہ پورا کا پورا منشور ہے. ٹھیک ہے، اس کا بڑا آسان حل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، میں تو اب بھی میں نے ایک پرائیویٹ بل دینا ہے، بلکہ کل پرسوں ہی دے دوں گا کہ پاکستان. پرائیویٹ بل یاد آ گیا، جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں کی تو کچھ ترقی کے لیے کچھ کرو. ہاں، ضرور کرتے ہیں. کب کریں گے؟ ابھی تو میں لاہور کا ممبر ہوں. نہیں، اتنے سال آپ وہاں سے آئے، وہاں پہ رہے. ابھی تو بھائی جان میں لاہور کے منتخب شدہ ہوں. چلیں اس سوال کا جواب. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل یا پروونشل بارز کے علیحدہ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ قباحتیں آ گئی ہیں. بکتا ہے ووٹ، کروڑوں میں اب بک رہا ہے. You want to amend the constitution? میں لا بھی امینڈ کرنا چاہتا ہوں اور کانسٹیٹیوشن بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس قباحت کو اگر دور کرنا ہے تو 2 آپ پرچیاں دے دیں اسی دن، ایک قومی اسمبلی کی ہو، ایک سینٹ کی ہو. اس میں دیکھیں نا، اب بھی تو ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا ہوتا ہے، ایک گرین ہوتا ہے، ایک ریڈ ہوتا ہے، اس کو بلو کر دیں تیسرے کو، تاکہ عوام ہی منتخب کریں براہ راست. وہاں یہ پیسے والی لعنت ختم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ سینٹ کا ووٹ بکتا ہے اور شرم آتی ہے. So you are for the constitution amendment. Yes. آپ کی جماعت کے منشور میں ہے کہ وزیر اعظم براہ راست منتخب کیا جائے. کیا یہ مطالبہ موجودہ آئین کی نفی نہیں؟ دیکھیں، موجودہ آئین میں سمجھتا ہوں اگر تو آپ پروپورشنل، اب کانسٹیٹیونسی بیسڈ پالیٹکس پہ ہم چل رہے ہیں. اب یہی ہے نا، دس از واٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی از ورکنگ ان پاکستان since 1973. اوکے، مگر اس کی قباحتیں دیکھیں نا. اب اگر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کر دیتے ہیں، یہ آپ کی کانسٹیٹیونسی پالیٹکس سے آپ کے الیکٹیبلز ایرپٹ ہوئے، الیکٹیبلز پیدا ہو گئے. اس کے لیے بھی آئینی ترمیم تو ضرورت ہوگی نا. لامحالہ ہوگی، بالکل ہوگی. دیکھیں، اس کو سسٹم کو آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ پرائم منسٹر، بالکل پرائم منسٹر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے. سر، یہ وفاق میں پرائم منسٹر اگر ڈائریکٹلی ہوگا تو وفاق کا جو صوبہ زیادہ ووٹ رکھتا ہے اس کا انفلوئنس نہیں بڑھ جائے گا؟ دیکھیں، ہم تو صوبوں کے بھی حق میں ہیں کہ صوبے جو ہے وہ ایک برابری کی بنیاد پر بنائے جائیں. اگر انڈیا میں پنجاب کے 3 صوبے بن گئے ہیں تو کون سی ایسی قیامت ہے کہ ہم 12 کروڑ کا. 4 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، آپ نے ایسا کوئی بل بھی نہیں پیش کیا قومی اسمبلی میں.
صوبوں کے حوالے سے؟ سر وہ تو میں اس پارٹی کے ساتھ رہا ہوں، وہ تو 1990 سے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں بدقسمتی سے جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی نہیں کرنے دے گی. یہی تو عذاب ہے ہمارے یہاں کہ ڈیموکریسی ہے نہیں. ڈیموکریسی آپ کریں گے؟ دیکھیں پہلے تو بالکل کرنا چاہیے، اگر عوام کی صحیح معنی میں آواز آتی ہے تو میرے سوال کا بھی جواب مجھے چاہیے کہ اگر ایسا کریں گے تو اگر براہ راست پرائم منسٹر کو کریں گے تو ایک صوبہ جس کی زیادہ پاپولیشن ہے، جس کا زیادہ ووٹ ہے، کیا وہ صوبہ انفلوئنس نہیں کر جائے گا اس پرائم منسٹر کے الیکشن میں؟ دیکھیں سر، دیکھیں پہلے ہائیبریڈ ڈیموکریسی تھی، اب ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ یار ہم تو چاہتے ہیں کہ صوبے ایکول بیسس پر ہوں. کیا فرق پڑتا ہے اگر سرائکی یا جنوبی پنجاب صوبہ بن جاتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر پنجاب کا پوٹھوار بن جاتا ہے؟ آئینی طور پہ آپ پاکستان کے مزید صوبے چاہتے ہیں؟ دیکھیں کم از کم پنجاب جو 12 کروڑ پر ہے، 12 کروڑ سارے یورپ کی آبادی نہیں ہے. سر کیوں نہیں آپ آئینی طور پہ ہوگا نا؟ ہاں تو کر دیں. کیا آئینی طور پہ؟ بالکل. ہم نے تو پہلے بھی کی تھی اور مسلم لیگ نون نے بھی ایگری کیا تھا جب پیپلز پارٹی نے کی تھی. پھر یہاں پی ٹی آئی کے دور میں سیکریٹریٹ علیحدہ علیحدہ بنانے کا آیا، فنڈ دیے گئے، اب انہوں نے اڑا دیے. 4 اپریل بھٹو کی پھانسی والے دن آپ کے جذبات کیا؟ میرے بہت زیادہ مشتعل جذبات تھے. سچ بات یہ ہے، مجھے ملال بھی تھا اور مجھے غم و غصہ بھی تھا اور مجھے غیظ و غضب جس طرح عوام کا آ رہا ہے. اب لطیف کھوسہ صاحب، عدالتی فیصلوں پر مباحثوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ دیکھیں عدالتی فیصلوں کو تو وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، بالکل تنقید بھی ہونی چاہیے اور مباحثہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر غلط فیصلہ ہے تو یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے سر بسجود لا کر اور اس پہ کمپلائنس کرتے رہیں. ہم نے دیکھا کہ 45 سال کے بعد خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے بھٹو کے کیس میں کہ وہ جو ہے انصاف کے منافی تھا، متصادم تھا. 45 سال کے بعد اگر ایک شخص کو آپ کے غلط فیصلے نے لحد میں اتار دیا ہے اور منقطع کر دیا، آج پاکستان کا نقشہ ہی اور ہوتا اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. تو پھر بجائے اس کے کہ 45 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے، آپ بالکل مباحثہ کریں، بحث کریں، اس پر تنقید کریں. سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.